ناظرین، اس ویڈیو میں ہم پنجاب پبلک سروس کمیشن کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن فار دی پوسٹ آف ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر ایٹسٹرا 1999 پیپر آن اردو جنرل MCQs ٹائپ کو پڑھیں گے اور ان کے سوالات کو حل کریں گے۔ پہلے 5 سوال اس اقتباس سے ہیں جو کہ یہ آپ اقتباس پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا کوسچن ہے، شعر و شاعری کے حوالے سے یہ تحریر کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مولانا حالی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اس تحریر کا مناسب عنوان کیا ہونا چاہیے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، خاصیت شعر۔ اگلا سوال، ممارست سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، مہارت۔ سوال نمبر 4 ہے، قوت لا یموت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، اس قدر خوراک جو زندگی قائم رکھنے کے لیے کافی ہو۔ سوال نمبر 5، توانگری کے کیا معنی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، مالداری۔ سوال نمبر 6 ہے، کسی عبارت کی تلخیص کرنے کا عمل دراصل کہلاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، تشریح کا متضاد عمل ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، رسم مشائیت سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، احترام سے کچھ دور ساتھ جانا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، سوال نمبر 8، دختر زر کی ترکیب اردو میں مستعمل ہے، جس کا مفہوم ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، انگور کی بیٹی۔ سوال نمبر 9 ہے، شیخ و شباب کی ترکیب کا مفہوم ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، بوڑھے اور جوان۔ سوال نمبر 10، ریشہ ختمی سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، بہت ہنسنے والا۔ بہت ہنسنے والے کو ہم ریشہ ختمی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11، کون سی ضرب المثل درست ہے؟ اس کا درست جواب ہے صبح بنارس شام اودھ، یہ ضرب المثل درست ہے۔ سوال نمبر 12، ولندیزی گفتگو سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، ڈینگ کی گفتگو۔ سوال نمبر 13، رجاعیت ادبی اصطلاح ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے امید اور مثبت رویہ، اس کو ہم رجاعیت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 14، فاختہ اڑانا کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، مزے اڑانا۔ سوال نمبر 15، دامن تر ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، گناہ گار ہونا۔ سوال نمبر 16، دھان پان محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، دبلا پتلا ہونا۔ دھان پان ہونا، دبلا پتلا ہونا۔ سوال نمبر 17، آنکھیں سفید ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، بینائی جاتے رہنا۔ سوال نمبر 18، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نبھا کا
تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن کی ایک غزل کے اس شعر کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مطلع۔ سوال نمبر 19۔ سوال نمبر 18 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، تھا اور کا۔ سوال نمبر 20۔ سوال نمبر 18 کے شعر میں ردیف کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ سوال نمبر 21 ہے، بے نقط شاعری سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، جس میں نقطہ نہ آئے اسے بے نقط شاعری کہتے ہیں۔ سوال نمبر 22، شاعرانہ تعالی سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، شعر میں اپنی تعریف آپ کرنا، اسے شاعرانہ تعالی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 23، جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سوال نمبر 23 ہے، جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، انجمن پنجاب لاہور سے۔ سوال نمبر 24، پطرس بخاری کے نزدیک لاہور کی مشہور پیداوار کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، طلبہ۔ سوال نمبر 25، بقول سر عبد القادر ایک مرتبہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شعر نہیں کہیں گے اور جو وقت شاعری میں صرف ہوتا ہے اسے کسی اور مفید کام میں صرف کریں گے، مگر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کے شاعری ترک کر دیا، کس کے سمجھانے پر؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، پروفیسر آرنلڈ۔ سوال نمبر 26 ہے، خواجہ میر درد شاعر ہیں جبکہ خواجہ حسن نظامی نثر نگار، پھر دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، تصوف۔ سوال نمبر 27، کون سا جملہ درست ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، وہ مجھ سے آنکھیں چراتا ہے۔ سوال نمبر 28، کون سا جملہ درست ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، عاقبت نااندیش غریبوں کو ستاتے ہیں۔ عاقبت نااندیش غریبوں کو ستاتے ہیں، کون سا جملہ درست ہے؟ سوال نمبر 29، اس کا درست جواب ہے آپشن اے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سوال نمبر 30، نظم معرہ بلینک ورس کون سی صنف نظم ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، ارکان تو یکساں ہوں مگر ردیف قافیے کا التزام ضروری نہ سمجھا گیا ہو، اس کو ہم نظم معرہ یعنی بلینک ورس کہیں گے۔ سوال نمبر 31، اصناف نظم میں قطع کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، تعداد پر پابندی نہیں۔ سوال نمبر 32 ہے، حفیظ جلندری کی تصنیف شاہ نامہ اسلام کون سی صنف شعر میں لکھی گئی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مثنوی۔ نیکسٹ کوسچن، سوال نمبر 33، مثنوی سحر البیان، مثنوی گلزار نسیم، مثنوی خواب خیال کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، زبان و بیان کی سادگی اور بے ساختگی۔ سوال نمبر 34، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے، یہ شعر کس صنف کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مناجات۔ سوال نمبر 35، ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟
اس کا درست جواب ہے آپشن سی، حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا۔ سوال نمبر 36، سوال نمبر 36 ہے، انگبی کے باحکم رب الناس بھر کے بھیجے ہیں سر با مہر گلاس، یا لگا کر خضر نے شاخ نبات مدتوں تک دیا ہے آب حیات۔ مرزا غالب کے ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، مثنوی۔ سوال نمبر 37، مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ کے مصنف کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، مولانا عبد الحلیم شرر۔ بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، خواجہ حسن نظامی۔ نیکسٹ کوسچن، سوال نمبر 39، مجالس النساء اردو کا ایک مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، خواجہ الطاف حسین حالی۔ سوال نمبر 40، مٹی کا دیا میں مصنف نے اپنی زندگی کی رودات بیان کی ہے، بتائیے یہ کس کی خود نوشت ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مرزا ادیب۔ سوال نمبر 41، اکبر الہ آبادی کے بعد ظریفانہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے، ان کے مجموعہ کلام کا نام لیجیے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، شوخی تحریر۔ سوال نمبر 42، مہر نیم روز مرزا غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ۔ سوال نمبر 43 ہے، رشید احمد صدیقی، ابن انشا اور مشتاق احمد یوسفی میں قدر مشترک کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، مزاح نگاری۔ سوال نمبر 44، گڈریا اردو افسانوی ادب کا ایک شاہکار افسانہ ہے، افسانہ نگار کا نام بتائیں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، اشفاق احمد۔ سوال نمبر 45، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں اکبر الہ آبادی نے کس مقتدر ہستی کے انتقال پر ان کی خوبیوں کا اعتراف کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، سر سید احمد خان۔ سوال نمبر 46، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے مرزا فرت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر انہیں زندہ جاوید کر دیا، بتائیے ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے انہوں نے کس کا خاکہ لکھا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مولوی محی الدین سلیم۔ نیکسٹ کوسچن ہے 47 نمبر کوسچن، اورنگ آباد کالج میں مرزا فرت اللہ بیگ کے مضمون پر دل آویز ڈرامہ کھیلا گیا جس کی ہدایت کاری کے فرائض فرت اللہ بیگ نے خود سر انجام دیے تھے، مضمون کا نام بتائیے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، دلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ سوال نمبر 48، کبھی سند باد جہازی اور کبھی کولمبس کے کلمی ناموں سے فقاہیہ کالم کون لکھتے تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، چراغ حسن حسرت۔ سوال نمبر 49، اردو ادب میں ترقی پسند کے روح رواں کون تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، سجاد ظہیر، سید سجاد ظہیر۔ سوال نمبر 50، جان شیکسپیئر پلاٹس اینڈ ڈاکٹر فیلن میں قدر مشترک کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، انگریزی اردو لغات کے خالق۔ سوال نمبر
سوال نمبر 51 ہے، اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے نمایاں رنگ کون سا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت۔ سوال نمبر 52، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہونے سے پہلے لوگوں نے یہ نظم بزبان شاعری سنی تو ان کا جوش دیدنی تھا، یہ شاعر کون تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، میاں بشیر احمد زار۔ سوال نمبر 53، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پیر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ علامہ اقبال نے یہ خراج عقیدت کس کو پیش کیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، مرزا غالب۔ سوال نمبر 54 ہے، نہر پر چل رہی ہے بن چکی، دھن کی پوری ہے کام کی پکی، کوے ہیں سب دیکھے بھالے، چونچ بھی کالی پر بھی کالے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ ان اشعار سے کرتاس ذہن پر کس شاعر کا نام ابھرتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، اسماعیل میرٹھی۔ سوال نمبر 55، کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ کلکتے کی تعریف میں رتب السان کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مرزا غالب۔ سوال نمبر 56، ہر سنگ ریزہ نور سے در خوش آب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا۔ اس شعر میں کتنی تشبیہیں آئی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، 3۔ سوال نمبر 57، طالع سے کسے تھے ایسی امید، نکلا ہے کدھر سے آج خورشید۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت بیان ہوئی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، استعارہ۔ سوال نمبر 58، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت آئی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، استعارہ۔ سوال نمبر 59، سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عزوجل۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، حسن تعلیل۔ سوال نمبر 60، رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، تضاد۔ سوال نمبر 61، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ جوانی دیکھی۔ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کتنی بار ہوا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، 3 بار۔ سوال نمبر 62، کبھی لکھی نہیں درخواست ہم نے انگلش میں، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اس شعر میں کون سی صنف آتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، تضمین۔ سوال نمبر 63 ہے، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ فلاحت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، کھیتی باڑی۔
سوال نمبر 64، اہل زمین کو نسخہ زندگی دوام ہے، خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری۔ سخنوری کے معنی کیا ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، شاعری۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ شعر قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں عرصہ دراز تک کس اردو اخبار کی پیشانی پر لکھا جاتا رہا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، زمیندار۔ سوال نمبر 66، 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، شاعری کچھ ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ پیشہ آبا سپاہ گری ہونے پر فخر کا اظہار کس نے کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، مرزا غالب۔ سوال نمبر 67، تاریخ وفات اس کی جو پوچھے کوئی حالی، کہہ دو کہ ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا۔ ہوا خاتمہ اردو کے ادب سے 1327 ہجری برآمد ہوتے ہیں، بتائیے مولانا حالی نے یہ کس کی تاریخ وفات کہی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، مولانا محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 68، وہ میرا یوسف ثانی وہ شمع محفل عشق ہوئی ہے جس کی اخوت قرار جاں مجھ کو۔ علامہ اقبال کے لیے یوسف ثانی کون ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، شیخ عطا محمد۔ سوال نمبر 69، دن کو بھی یہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے۔ ملکہ نور جہاں کے مزار کی کس قسم پرسی کی تصویر کے خالق کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، تلوک چند محروم۔ سوال نمبر 70، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہی رہنے لگوں۔ شہر کی رنگینیاں چھوڑ کر دیہات میں بسنے کی شدید تمنا کس کی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، احسان دانش۔ سوال نمبر 71، سر کوئے آدم سے تا کوئے بیضا، جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا۔ کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، سری لنکا میں۔ سوال نمبر 72، سوال نمبر 71 سے پیوست رہ کر بتائیے کوہ بیضا ماؤنٹ سولوریس کس ملک کا پہاڑ ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، اندلس، اسپین۔ آپشن اے از کریکٹ۔ سوال نمبر 73 ہے، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے۔ یہ ربائی کس کی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، مولانا حالی۔ سوال نمبر 74، با حوالہ سوال نمبر 73، ربائی کے دوسرے مصرعے میں فروتنی کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، عاجزی۔ سوال نمبر 75، آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرام میدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ علامہ اقبال نے غالب کا ہم نوا کسے قرار دیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، گوئٹے۔
سوال نمبر 76، ہرگز نہ تھا زمانہ سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہے اب۔ آسمان کس بات کی علامت ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، دشمنی۔ سوال نمبر 77، ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر، بوئے گل کا باغ سے گل چین کا دنیا سے سفر۔ علامہ اقبال کے اس مرثیے کا عنوان جس سے یہ شعر مستعار ہے کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، غالب۔ سوال نمبر 78، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ مرزا غالب نے یہ مرثیہ کس کی وفات پر کہا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، نواب عارف۔ سوال نمبر 79، سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی کہہ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرف۔ غزل در غزل سے کیا مراد ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، اسی ردیف قافیہ میں مزید غزل۔ آپشن ڈی از کریکٹ ہیئر۔ نیکسٹ کوسچن، سوال نمبر 80، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ یہ شعر کس معروف شاعر کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، مولانا ظفر علی خان۔ سوال نمبر 81، یو اسٹاؤٹ اینڈ آئی اسٹاؤٹ، ہو ول کیری دا ڈرٹ آؤٹ، اس ضرب المثل کے مترادف اردو میں کون سی ضرب المثل ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی۔ سوال نمبر 82 ہے، when there is peace at home there is no need of judge، انگریزی مثل کا کون سا با محاورہ ترجمہ درست ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ سوال نمبر 83، ٹائم ونس لاسٹ کین نیور بی ریکالڈ کے مترادف اردو میں کون سی ضرب المثل مستعمل ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ سوال نمبر 84، لائک فادر لائک سن کا با محاورہ اردو ترجمہ کون سا قریب ترین ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، باپ پر بھوت پتا پر گھوڑا۔ باپ پر بھوت پتا پر گھوڑا۔ سوال نمبر 85، ایڈورسٹی فلیٹر نو مین کا با محاورہ اور اردو ترجمہ کون سا صحیح ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، بدبختی میں سایہ بھی تن سے جدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 86، ٹو کیری دا ڈے کا با محاورہ ترجمہ کون سا درست ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، فتح مند ہونا۔ سوال نمبر 87، ابلیو اسٹاکنگ کا کون سا اردو ترجمہ صحیح ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، عالم عورت۔ سوال نمبر 88، ونس ان اے بلیو مون کا قریب ترین ترجمہ کیجیے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، شاذ و نادر۔ سوال نمبر 89، سیل انڈر فالس کلرز کا موزوں ترین ترجمہ کون سا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، چکا چوند کی زندگی بسر کرنا۔ سوال نمبر 90، یومنس سروس کا درست ترجمہ کیجیے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، ادنیٰ درجے کی خدمات۔ سوال نمبر 91، ون آن دا سپر آف دی مومنٹ کا با محاورہ ترجمہ کون سا درست ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، حادثاتی طور پر۔ سوال نمبر
92 آن دی ہارن آف الدیلما کا قریب ترین ترجمہ کیجیے. اس کا درست جواب ہے آپشن بی سخت الجھن میں. سوال نمبر 93 میڈن سپیچ کا مناسب ترین اردو ترجمہ کیجیے. اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی پہلی تقریر. سوال نمبر 94 ہے کت اینڈ کن کا درست اردو ترجمہ کیا ہے. اس کا درست جواب ہے آپشن اے عزیز و اقربا. سوال نمبر 95 اے بون آف کنٹینشن کا اردو میں درست ترجمہ کیا ہے. اس کا درست جواب ہے آپشن بی باعث تنازع. سوال نمبر 96 اینیمل اسپرٹ کا اردو میں مناسب ترجمہ کیجیے. اس کا درست جواب ہے آپشن اے حیوانی جبلت. سوال نمبر 97 بریڈ دا لائن کا اردو ترجمہ کون سا درست ہے. اس کا درست جواب ہے آپشن بی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا. سوال نمبر 98 ہوپ اگینسٹ ہوپ کا اردو میں موضوع ترجمہ کون سا ہے. اس کا درست جواب ہے آپشن سی انتہائی کم امید. سوال نمبر 99 پلے ٹونٹ کا قریب ترین اردو ترجمہ کیجیے. اس کا درست جواب ہے آپشن اے بھگوڑا. اور اس ویڈیو کا آخری سوال ہے اسمال ٹاک کا مناسب اردو ترجمہ کیجیے. اس کا درست جواب ہے آپشن اے مختصر گفتگو. اس ویڈیو میں اتنا ہی. مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.